کہتے ہیں تاریخ یونان سے شروع ہوئی، لیکن اصل طاقت، اصل تہذیب، اصل بادشاہی دریائے نیل کے کنارے پیدا ہوئی۔ جی ہاں، ہم بات کر رہے ہیں مصر کی، دنیا کی سب سے پہلی عظیم طاقت کی، فرعونوں کی سرزمین، اہراموں کی دھرتی اور انبیاء کا گہوارہ۔ 5000 سال پہلے دنیا کی سب سے قیمتی شے پانی تھی، اور جس کے پاس سب سے زیادہ پانی تھا وہی دنیا پر راج کرتا تھا۔ اور نیل کا دریا مصر کی رگوں میں خون کی طرح بہتا تھا۔ اسی پانی کی طاقت نے مصر کو دنیا کی پہلی منظم، مضبوط اور مالدار سلطنت بنا دیا۔ انہی لوگوں میں سے ایک بادشاہ کھڑا ہوا، کنگ نارمر، جس نے پورے مصر کو متحد کر کے دنیا کی سب سے پہلی بادشاہت قائم کی۔ لیکن اقتدار ہمیشہ اپنی قیمت لیتا ہے۔ آہستہ آہستہ مصر کے بادشاہ خود کو صرف انسان نہیں، خدا کہلوانے لگے، اور یوں پیدا ہوا فرعون، ایک ایسا بادشاہ جو خود کو آسمان کا رب سمجھتا تھا۔ پھر ان فرعونوں نے ایک اور خوفناک دعویٰ کیا کہ وہ مرنے کے بعد بھی زندہ رہیں گے، اور اس دعوے کو سچ کرنے کے لیے دنیا میں پہلی بار ممی بنانے کا عمل شروع ہوا۔ ایک فرعون کے جسم سے خون نکالا جاتا، دماغ کو ناک سے کھینچا جاتا، دل کو محفوظ جار میں رکھا جاتا، اور باقی جسم کو نمک، تیل اور شہد سے سنبھال کر سفید پٹیاں لپیٹی جاتی۔ پھر وہ ممی سونے، خوراک اور خزانوں کے ساتھ ایک تابوت میں دفن کر دی جاتی تھی۔ لیکن ممی کافی نہ تھی، اب ہر فرعون چاہتا تھا کہ اس کی قبر ایک پہاڑ جیسی ہو۔ یوں دنیا نے پہلی بار دیکھا پیرامڈز، اہرام۔ مصر سب سے عظیم اہرام خوفو کا تھا، جو 3500 سال تک دنیا کی سب سے بلند عمارت رہا۔ آج بھی اگر 12 برج خلیفہ اکٹھے کیے جائیں تو بھی ان کا وزن ایک خوفو کے اہرام کے برابر نہیں۔ لیکن اتنی شان و شوکت، اتنے خزانے، آخر کب تک چلتے؟ اہرام بنانے میں اتنا سونا، اتنی محنت اور دولت لگی کہ مصر کی معیشت کمزور پڑنے لگی۔ اور پھر اسی کمزور ہوتی معیشت میں بازار میں ایک بچہ غلام کے طور پر بیچا جا رہا تھا۔ لیکن وہ بچہ عام نہیں تھا، وہ تھا حضرت یوسف علیہ السلام۔ انہیں مصر کا وزیر بنایا گیا، اور انہوں نے قحط معیشت اور بادشاہی کو سنبھالا، اور مصر کو دوبارہ عظیم طاقت سے ایک نجات دہندہ آلف بنا دیا۔ حضرت یوسف کے بعد ان کی نسل بنی اسرائیل مصر میں طاقتور ہوتے گئے۔ لیکن پھر ایک نیا فرعون آیا، جس نے بنی اسرائیل کو غلام بنا دیا، ان پر ظلم کیا، اور ان کے بچوں کو قتل کروایا۔ لیکن اللہ کی طرف سے ایک نجات دہندہ آیا، حضرت موسیٰ علیہ السلام۔ فرعون کے محل میں پرورش پانے والے موسیٰ ایک دن اس کے سامنے کھڑے ہوئے اور کہا، بنی اسرائیل کو آزاد کرو۔ فرعون نے انکار کیا، اور پھر وہ واقعہ پیش آیا جس نے تاریخ بدل دی۔ دریا نیل کا پانی 2 حصوں میں بٹ گیا، اور حضرت موسیٰ اپنی قوم کو لے کر نکل گئے، اور پیچھے فرعون اور اس کی فوج اسی دریا میں غرق ہو گئی۔ اس واقعے کے بعد مصر کبھی دوبارہ اپنے قدموں پر نہ کھڑا ہو سکا۔ ہزاروں سال کی بادشاہت، خود کو خدا کہنے والا فرعون، اور عظیم اہرام سب مٹی میں مل گئے۔ پھر صدیوں بعد جب رسول اللہ نے فرمایا، تم مصر کو ضرور فتح کرو گے، لیکن وہاں کے لوگوں کے ساتھ نرمی برتنا، کیونکہ وہ تمہارے رشتہ دار ہیں۔ اور پھر وہ دن آیا جب حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی خلافت میں، عمرو بن العاص رضی اللہ عنہ کی قیادت میں، مسلمانوں نے رومن ایمپائر کو شکست دے کر مصر کو فتح کر لیا۔ مصر کی کہانی صرف ایک سلطنت کی نہیں، یہ سبق ہے کہ ظلم چاہے 1000 سال پرانا ہو، لیکن ایک نبی کی دعا سب کچھ بدل سکتی ہے۔ فرعون خود کو خدا کہتا تھا، لیکن آج صرف ایک ممی کی صورت باقی ہے، اور حضرت موسیٰ آج بھی ہر دل میں زندہ ہے۔